نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صاد کا چوتھا رکوع ہے۔ جیسے گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اولو العزم انبیاء اور پیغمبروں کی حالات و واقعات کو یاد کرنے، ان کو اپنے سامنے رکھنے کے حوالے سے ہدایت فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی تعلیمات اور دعوت کا آغاز کیا تو ابتدائی 3 سال تو آپ کی دعوت انتہائی مخفی رہی، لیکن 3 سال کے بعد جب اللہ کی طرف سے حکم ملا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کہ اللہ کے احکامات و تعلیمات کو برسر عام آپ لوگوں کو سنائیے، وانذر عشیرتک الاقربین اور خاص طور پر اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو اللہ کی تعلیمات کی طرف متوجہ کیجیے، اور وہ جو ظلم و زیادتی اور جو برائیاں اور خرابیاں جن کا ارتکاب کر رہے ہیں ان سے انہیں ڈرائیے اور سمجھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر علل اعلان سارے قبائل اور خاندان والوں کو بلا کر اللہ کا پیغام سنایا۔ اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت ایکشن ہوا اور آپ کو طرح طرح کے تمسخر اور مذاق اور القاب سے نوازا گیا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جہاں ان کا بس چلا انہیں تکلیفیں پہنچائی۔ یہ 3 سال کے بعد کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت تک، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت تک کا زمانہ انتہائی کٹھن اور مشکل زمانہ ہے۔ تو ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عظیم الشان پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ
آپ اپنے سامنے ان اولو العزم لوگوں کے حالات و واقعات کو رکھیں کہ کس طرح انہوں نے جد و جہد کی اور انہیں بھی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے ان کو کیسے کامیاب کیا، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات خاص طور پر گزشتہ آیات میں مذکور ہوئے کہ انہوں نے کس طریقے سے عدل و انصاف پر مبنی ایک بہترین مثالی حکومتیں قائم کی اور انسانیت کے مسائل کو حل کیا۔ آپ نے بھی یہی کرنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری اس سے بڑی ہے کہ آپ نے صرف قومی سطح پر نہیں، بین الاقوامی سطح پر انسانیت کے لیے عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ان کے واقعات و احوال کا تذکرہ کیجیے۔ ایک طرف یہ دو اولو العزم پیغمبر ہیں جنہوں نے حکمرانی کا نظم و نسق بہترین اصولوں پر قائم کیا، دوسری طرف وہ انبیاء بھی ہیں جنہیں جسمانی طور پر طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کا صبر کا دامن ان سے چھوٹا نہیں، زبان پر کبھی لفظ شکایت نہیں آیا۔ اب ان انبیاء میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ آج کے اس درس میں ان کا تذکرہ اور کچھ دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے پیغمبر آپ ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کیجئے، ان کے حالات و واقعات کو یاد کیجئے۔ عبدنا ایوب، اللہ جب کسی کو کہیں ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کیجئے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کیجئے۔ فرمایا کہ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے۔ مسنی الشیطان، شیطان نے مجھے چھوا ہے، بنصب وعذاب، مختلف مشقت اور تکلیفوں کے ساتھ اور دلی رنج اور کلفت کے ساتھ، عذاب کے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے حضور بڑے ہی باادب ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ ہر دنیا کی راحت ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، صحت ہو، سب اللہ کی طرف سے ہی ہیں، ان سب کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن انبیاء انتہائی باادب ہوتی ہیں کہ کبھی بھی برائی اور تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، بلکہ اپنی طرف یا شیطان کی طرف کرتے ہیں۔ صحت، نعمت اور راحت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا میرا رب مجھے دیتا ہے۔ تو شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی۔ اسی طرح یہاں ایوب علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ ان کو جب بیماری لاحق ہوئی، یہ اپنے خاندان کے امیر ترین آدمی تھے، ہر طرح کے مال و دولت تھی، ان کا تفصیلی تذکرہ اس سے پہلے سورۃ الانبیاء میں گزر چکا ہے، اس لیے یہاں اختصار کے ساتھ ہی ان کے بارے میں بات ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور ان کی وہ تمام مال و دولت اور نعمتیں ان سے چھن گئی۔ صرف یہی نہیں کہ وہ ان کے املاک، ان کی دولت ان سے چلی گئی، بلکہ خود جسمانی طور پر سخت قسم کی تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جسم پر اس قدر کثرت سے پھوڑے نکل آئے کہ جہاں ان کی رہائش تھی وہاں کے لوگوں نے ان سے نفرت کرنا شروع کر دی اور ان کو وہاں سے نکال دیا کہ یہ تمہاری بیماری ہمیں بھی کہیں نہ لگ جائے۔ اور بہت سارے اعز و اقارب، دوست احباب جو پہلے ہر وقت ان کے ارد گرد جمع رہتے تھے، آہستہ آہستہ چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ نہ دولت رہی نہ ہی صحت رہی، اور جو اپنی اولاد تھی، بیٹے بیٹیاں تھے، ان میں سے بھی کہیں ایک لقمہ اجل بن گئے، اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ ایک ہی ان کی فرمانبردار بیوی ہے جو ان کی خدمت پر لگی ہوئی ہے، اس بیماری میں بھی اس نے ساتھ نہیں دیا، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔
حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے دور کہیں جنگل بیابان میں اپنے لیے خیمہ لگا لیتے ہیں، تو یہ خدمت گزاری کے لیے وہاں بھی موجود ہے ہر وقت۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان الفاظ میں تذکرہ کیا ہے کہ ایک دفعہ اس فرما بردار نیک بخت بیوی کی زبان سے حضرت ایوب علیہ السلام کی دل آزاری کی کوئی بات اور جملہ نکل گیا، کوئی سخت قسم کی بات ہو گئی ہوگی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے غصے میں قسم کھا لی کہ میں صحت مند ہو گیا نا تو تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب اللہ نے جب ان کو صحت دی تو حضرت ایوب علیہ السلام کے پروردگار اور رب نے اس فرمانبردار بیوی کی اس خدمت کی قدر کرتے ہوئے حضرت ایوب سے فرمایا کہ اسے درے نہیں مارنے، اسے کوڑے نہیں مارنے، لیکن قسم بھی توڑنا آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ اب آپ نے قسم کھا لی ہے تو آپ ایسا کریں کہ ایک تنکوں کا گٹھا لیں جس میں کم از کم 100 تنکے ہوں اور وہ ان کو لگائیں، تو وہ 100 کوڑے بھی ایک طرح کے ہو جائیں گے، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اسے کوئی تکلیف اور اذیت بھی اس سے نہیں پہنچے گی۔ قرآن نے اس کا بھی آگے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کرتے ہوئے فرماتی ہے انی مسنی الشیطان، اے میرے پروردگار شیطان نے مجھے بڑی اذیت پہنچائی ہے، بنصب وعذاب، مجھے طرح طرح کی جسمانی تکلیفوں میں اور دلی رنج و راحت میں بھی مبتلا کر دیا، تو میرے اوپر مہربانی فرمائیے۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو آخر میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اب صحت عطا فرما دے کہ شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہی اہلیہ بستی میں آبادی میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر گئی تو شیطان ایک بوڑھا طبیب بن کر سامنے آیا۔ انہیں فکر تو لاحق تھی اپنے شوہر کی علاج معالجے کی، تو اس سے بات کی کیا تمہارے پاس میرے شوہر کی بیماری کا کوئی علاج ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ ہاں میں تمہارے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے میری، اور وہ شرط یہ کہ تم غیر اللہ کی پرستش کرو گی، تم اللہ کی بندگی کو چھوڑو گی اور غیر اللہ کی عبادت کرو گی۔ وہ اہلیہ تھی، اپنے شوہر کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو وہ اس پر آمادہ ہو کہ ٹھیک ہے میں غیر اللہ کی پرستش کروں گی۔ اور ادھر سے واپس آ کر جب ایوب علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا کہ اس طرح شیطان، اس طرح ایک طبیب مجھے ملا ہے، وہ آپ کا علاج کر دے گا، لیکن آپ کے علاج کے ہونے پر مجھے اس کی پرستش کرنی ہوگی، اس کی پوجا کرنی ہوگی، اس کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ساری شیطانی کارستانی ہے، تو اسی بات پر خفا ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اپنی اہلیہ کو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، اور اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ یہ دیکھیں اب تو شیطان بھی مجھ پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، وہ میری اس گھر والی کو پھسلانا چاہتا ہے۔ انی مسنی الشیطان، بے شک یہ شیطان نے مجھے دلی رنج پہنچایا ہے، جسمانی تکلیف اور بیماری تو مجھے لائق ہوئی ہے اس کی خباثت سے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اب مجھے دلی طور پر بھی رنج پہنچا رہا ہے کہ میری اہلیہ کو اپنی پرستش میں لگانا چاہتا ہے، بنصب وعذاب، اس لیے میرے مالک میرے حال پہ رحم فرما اور مجھے صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندے کے حال پر رحم کرتے ہوئے فرمایا ارکض برجلک، آپ اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے ماریے۔ ارکض، پاؤں کو زمین پر زور سے مارنا اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ جب زور سے ماریں گے تو ایک چشمہ پانی کا پھوٹے گا، لہذا ٹھنڈا بہترین میٹھا مشروب ہوگا، اس میں نہائیے۔ ھذا مغتسل بارد، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اس میں نہائیے اور اس سے آپ کے جسم کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اور وہ شراب، یہ تو جسمانی تکلیفیں نہانے سے دور ہو جائیں گی، دل کی تکلیفوں کا علاج یہ کہ اس کو پیئے، اور پیئیں گے تو دل کو بھی سکون اور آرام ملے گا۔ وہ اللہ نے کوئی ایسا گندک آمیز شدہ چشمہ جاری کر دیا، آج بھی بہت سارے ایسے چشمے
کئی جگہوں پر موجود ہیں جن میں گندک کے اثرات ہیں۔ کراچی میں ایک بزرگ کے مزار پر جانا ہوا تو وہاں قریب میں ایک چشمہ تھا۔ پتہ چلا کہ یہاں لوگ آ کر اس کا پانی پیتے ہیں، اور جن کو خارش ہوتی ہے وہ یہاں پانی لے کر نہاتے ہیں اور ان کی خارش دور ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کو اس بزرگ کی کرامت سمجھ رہے تھے، اور جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس میں گندک کے آثار ہیں۔ تو گندک کے آثار تھے، اس کی وجہ سے گندک میں قدرت نے ایک ایسا اثر رکھا ہے کہ وہ خاص طور پر خارش میں جسم کے پھوڑوں پھنسیوں میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ بھی غالباً اسی طرح کا کوئی چشمہ ہوگا کہ جس کے اندر کچھ قدرت کے ایسے آثار موجود تھے کہ اس پر نہانے کے نتیجے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ بیماری اور تکلیف دور ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اہلہ، ان کے اہل و عیال مزید عطا کیے، یعنی ان کے وہ اہل و عیال دوست احباب جو ان سے چلے گئے تھے اب وہ دوبارہ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور گھر میں دوبارہ رونق لگ گئی، بلکہ پہلے سے دو چند رونق ہو گئی، بیٹے بیٹیاں اور اس طرح عزیز و اقارب وہ سب گھر میں وہ چہل پہل اور رونق دوبارہ بحال ہو گئی۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے اہل دیے، اور بلکہ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ جتنے پہلے تھے ان جیسے اور بھی دیے۔ یہ رحمتًا منا، یہ ہماری مہربانی تھی۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت، تمہارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ جب مشکل حالات آ جائیں، تکلیفیں پہنچے جسمانی طور پر یا روحانی طور پر پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں، تو صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ جیسے میرے بندے ایوب نے پورے صبر و استقامت کے ساتھ وہ تکلیف کاٹی، کافی عرصہ اس تکلیف مصیبت میں مبتلا رہے، آخر میں پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے، اور فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں پکڑیے ضِغْثًا، ایک مٹھا تنکوں کا، فَاضْرِب بِهِ، اور اس کو ماریے، اپنی اہلیہ کو جس کو مارنے کی آپ نے قسم کھائی تھی وہ ایک مٹھا تنکوں کا پکڑ کر اس کو لگائیے، وَلَا تَحْنَثْ، اپنی قسم کو نہ توڑیے۔ یاد رکھیں قسم کھا کر اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، کوئی عہد کر لے تو اس کا وفا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، کوئی بھی نیک عمل شروع کر لے تو اس میں تاخیر اور اس کے درمیان میں رکاوٹ ڈالنا درست نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو آج نہ تو قسم کی وفا کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، اور نہ ہی اسی طرح معاہدات کی تکمیل کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ بس آج کل تو عجیب مسلمان کا حال ہو گیا، جھوٹا آدمی بن گیا۔ حضور نے جب یہاں تک فرمایا کہ لا عہد لمن لا امانت لہ، لا عہد لمن لا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، ولا امانت لمن لا، ولا ایمان لمن لا امانت لہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عہد کی وفاداری نہیں کرتا اس کا بھی کوئی ایمان نہیں ہے، اور اس کا بھی کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت داری جس میں نہیں ہے، دیانت داری جس میں نہیں ہے۔ جی تو وعدے کو پورا نہ کرنا، قسمیں کھا لیتے ہیں ایک مجبوری اور ضرورت کے تحت، پھر ان کو پورا نہیں کرتے، تو قسم کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا وَلَا تَحْنَثْ، قسم کو نہ توڑیے، لیکن اس کو پورا کرنے کا ایک ہیلا گویا اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ اس طریقے سے قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ کو کوئی خاص تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ اور یہاں سے پھر ایک اور طبقہ مذہبی آج کے دور میں ہیلے، انہوں نے ہیلوں کا راستہ نکالا اور اس پر ایک پورا معاشی سسٹم اور نظام بھی کھڑا کر دیا۔ آپ کی اسلامی بینکاری اس وقت وہ ساری کی ساری ہیلوں پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس کو اسلام بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس طرح بہت سارے ایسے ہیلے گھڑے جاتے ہیں جس سے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے بچنے کا کوئی نہ کوئی ایک باریک راستہ نکالا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے یوٹیوب پر ایک بہت بڑے مسلمانوں کے لیڈر اور ایک جماعت کے امیر وہ لوگوں کو ہیلا بتا رہے تھے
ہیلے لوگوں کو سکھا رہے تھے کہ اس طریقے سے یہ ہے کہ مال ہے تم دے دو گے پھر واپس لے لو گے، پھر دے دو گے پھر واپس لے لو گے، اور بہت زیادہ تمہاری نیکیاں اکٹھی ہو جائیں گی اور تمہارا عمل بھی ہو جائے گا اور دینا بھی کچھ نہیں پڑے گا۔ بعض لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے کرتے ہیں کہ اچھا وہی اپنی زکوٰۃ کیا کر دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دی اور پھر اس غریب سے کسی دوسرے طریقے سے واپس لے لی، قرضے کے مد میں پہلے اس کو قرضہ دیا ہوتا ہے یا کچھ اور اس طریقے سے وہی واپس لے لیتے۔ تو یاد رکھو ہر ایسا ہیلا جو شریعت کے مقاصد کو باطل کر دے وہ حرام ہے۔ شریعت جو بھی حکم دیتی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ مال و دولت وہ چند ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ وہ ضرورت مندوں، غریبوں، محتاجوں تک پہنچنا چاہیے۔ سرمایہ دار نے دیکھا کہ یہ تو اس طریقے سے وہ دولت اور مال ہمارے پاس نہیں رہتا، تو اس نے ہیلے کروا کر وہ ساری ایک اسلامی بینکاری کھڑی کر لی۔ اس کے نتیجے میں وہ بینک کا سرمایہ دار وہ دن بدن پہلے سے زیادہ دولت کما رہا ہے اور غریب اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا، وہ خالیات ہے۔ جس بینکاری کو آج دنیا کا بدترین بدماش اور شیطان بھی پسند کرنے لگ پڑے، لندن بھی کہے، امریکہ بھی کہے، اور اعزازات دیے جائیں ایسے مفتیان کو کہ تم نے بڑا بہترین طریقہ یہ بینکاری کا شروع کروایا، اس سے تو بڑا پرافٹ ہے جی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سارے آپ کے بینک وہ اپنے آپ کو اسلامی بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم اسلامی بینکاری کر رہے ہیں۔ وہاں کوئی بیچارہ چلا جاتا ہے اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تو اس کو کہیں گے کہ جی اسلامی طریقے سے بینک کا اکاؤنٹ کھولو، حالانکہ وہ سرمایہ دار اور بیٹھا ہوا مینیجر اس کو کوئی اسلام سے لگاؤ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس کی زندگی اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس میں ان کو کیونکہ بچت بہت زیادہ ہوتی ہے، پرافٹ ہوتی ہے، کچھ دینا نہیں پڑتا جی، پیسہ مل جاتا ہے، اور وہی پیسہ خود جب وہ دوسروں کو دیتے ہیں، سرمایہ دار کو دیتے ہیں، تو پھر ان سے وہ خوب لیتے ہیں، وہ بھی چاہے ہیلے کر کے لیتے ہیں یا جس طریقے سے لیتے ہیں تو ان سے تو پرافٹ خوب لے لیتے ہیں جی۔ لیکن اس غریب کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں، یہ گویا کہ سودی ہو جائے گا، یہ غیر اسلامی ہو جائے گا، خود لیتے رہیں گے تو وہ اسلامی ہے۔ تو یہ ہیلا سازی، ہیلے کر کے دین اسلام کے مقاصد کو باطل کر دینا، یاد رکھو یہ در حقیقت اللہ کی تعلیمات کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے اور اس کے مقاصد کو نظر انداز کرنا ہے۔ یہاں جو ہیلا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ بیان فرما رہی ہیں، یہ کسی شرعی حکم کے نتیجے میں مقاصد الہیہ فوت نہیں ہو رہے، بلکہ یہاں تو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے ایک خدمتگار کو، اللہ کی بندی کو جو مخلص ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ایسا ہیلا جس سے کسی غریب کو فائدہ ہو جائے، مخلص کو فائدہ ہو جائے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس سے تم اللہ کے ان مقاصد و احکامات سے بچنے لگ پڑو اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے لگ پڑو تو اس ایسے ہیلوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر تو وہ سارا دین ہیلے ہی بن جائے گا، جیسے کہ یہودیوں نے ہیلے کیے ہیں اللہ کے احکامات سے بچنے کے لیے کہ ہفتے کے دن منع تھا شکار نہیں کرنا، اور انہوں نے ہیلے کر کے ہفتے کو مچھلیاں گھیر گھور کے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور شکار اتوار کو کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے شکار تھوڑے ہی کیا تھا، ہم نے تو شکار اتوار کو، مچھلیاں پکڑی تو اتوار کو ہے نا، چاہے ہم نے جال میں پھنسا لی ہیں پہلے ہی، لیکن پکڑی تو ہم نے اتوار کو ہے، تو ہم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو اس طرح کی ہیلے جو یہودیوں نے کیے، اللہ نے اس کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ہم نے ان پر پھر پھٹکار اور لعنت بھیجی، ان کی شکلوں تک کو مسخ کر دیا۔ تو اس طرح کی ہیلے جس سے حکم الہی کے مقاصد فوت ہوتے ہوں وہ قطعا درست نہیں ہے۔ نعم العبد، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے ایوب بہت ہی بہترین بندے تھے، انہ اواب، اور بے شک وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس کے بعد مزید اللہ نے دیگر انبیاء ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ کیا، فرمایا یاد کیجئے ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی، اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، وہ بڑی طاقت والے تھے اور بصیرت والے تھے، دل کی بصیرت والے تھے۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کی تعلیمات کا ایک بہترین نظام قائم کیا
اور بڑی بصارت اور حکمت سے انہوں نے کام لیا۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک چیز کے ساتھ مزید مخصوص کیا تھا، ایک خالص چیز بھی ہم نے ان کو عطا کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ذکر الدار، کہ ہمیشہ یہ آخرت کو یاد رکھتے تھے۔ وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے جو اپنی دنیا کی زندگی آخرت کو سامنے رکھ کر گزارتا ہے، دنیا کی تمام ذمہ داریوں کو، کاموں کو سر انجام دیتا ہے، لیکن اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان تمام اعمال کا مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور نتیجہ ملنا ہے، اجر و ثواب ملنا ہے، اور اگر میں غلط کروں گا تو اس کی سزا بھی ملنی ہے۔ تو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے جو انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی بہترین زندگی ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، فرمایا کہ بے شک یہ ہمارے نزدیک یقیناً ان لوگوں میں سے تھے جو پسندیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان میں سے یہ لوگ تھے، مصطفین الاخیار تھے۔ مزید فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ، آپ ذکر کیجئے گا اسماعیل کا، یسع اور ذا الکفل کا، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ تو ان انبیاء کا تذکرہ تھا جو اللہ نے دنیا میں ان کا مقام نام بلند کیا، ان کے لیے جو آخرت میں انعامات ہوں گے وہ بھی سنیے، ان کے لیے یا ان کے پیروکاروں کے لیے جو ان کے راستے پہ چلنے والے، عدل و انصاف قائم کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کہ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک متقین کے لیے یقیناً بڑا اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو اپنی ذات پر، اپنے معاشروں میں غالب کرتے ہیں اور قائم کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہوں گے، مفتحۃ لہم الابواب، ان جنتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور بڑے اعزاز و سلامتی کی دعا کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا اور جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ متکئین فیہا، اور وہ جنتوں میں ٹیک لگائے ہوئے بڑے بڑے گدوں پر، تختوں پر، بسریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، جس میں وہ مانگیں گے مختلف قسم کے پھل، بفاکہۃ، جو بھی مانگیں گے، پھل مانگیں گے تو ان کے سامنے بفاکہۃ مختلف الالوان، مختلف رنگتوں کے بکثرت ان کے سامنے پھل پیش کیے جائیں گے، وشراب، اور اسی طرح مختلف مشروبات ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے ہاں ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو قاصرات الطرف، نگاہیں پست رکھنے والی، با حیا، اتراب، ان کی ہم اثر ہر عمر ہوں گی اور ہم مثل ہوں گی، حسن میں، حسن و جمال میں، عمر میں، اخلاق میں، وہ ان کی ہم مثل ہوں گی۔ ان کے اخلاق اتنے اونچے ہوں گے کہ انہیں اپنی شوقنوں سے کوئی کسی قسم کی تکلیف اور ان سے ویر نہیں ہوگا، جو عام طور پر خواتین میں ہوتا ہے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یوم الحساب کے دن، یعنی کل قیامت کے دن ان نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہماری طرف سے رزق ہوگا جس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے، ما له من نفاد، یہ نعمتیں ان سے کبھی لی نہیں جائیں گی، ہمیشہ نعمتیں ہوں گی۔ ھذا، یہ تو ان کے لیے، اور جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں سرکشی کی، ظلم کیا، بدماشیاں کی، اس تھوڑی سی دنیا کی زندگی میں انہوں نے عیش و عشرت کی، ان کے لیے کیا ہو گیا؟ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور بے شک جو دنیا میں طاغوت ہے، سرکش ہے، ان کے لیے لَشَرَّ مَآبٍ، بدترین اور برا ٹھکانہ ہوگا، جہنم ہوگی جس میں وہ داخل ہوگے۔ فَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت بری جگہ ہے وہ جہنم۔ ھذا، یہ جہنم کا عذاب چکھو، فَلْيَذُوقُوهُ حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ، لہذا وہ اس جہنم کی اس مختلف سزاؤں کو چکھیں گے، مزید یہ کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ حمیم، کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور زخموں سے بہتی ہوئی پیپ،
جی وآخر من شکلہ ازواج، اور مختلف قسم کی دوسری ان سے ملتی جلتی عذاب کی تکلیفیں ہوں گی جو ان کو پہنچے گی۔ ھذا فوج مقتحم معکم، ایک اور جماعت جہنم میں داخل کی جائے گی۔ تو جہنم کا دروغہ پہلے جہنمیوں کو کہے گا کہ یہ لو ایک اور فوج آ گئی ہے، مقتحم معکم، تمہارے پاس ایک اور فوج آ گئی ہے۔ لا مرحبا بہم، وہ جب ان کو دیکھیں گے کہ وہ تو ان کے لیڈر ہیں، دنیا میں گمراہی، ضلالت، بدماشی، اور دنیا میں ان کی رہنمائی کرنے والے ان کے لیڈر، ان کے وہ سیاسی لٹیرے اور وڈیرے، اور اسی طرح مذہبی وہ پرہوت وغیرہ جنہوں نے ان کو گمراہی میں مبتلا کیا، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ لہٰذا وہ ان کو دیکھتے ہی کہیں گے لا مرحبا بہم، ان کے لیے تو کوئی خوش آمدید نہ ہو، ان کا یہاں آنا ان کے لیے کوئی مبارک نہ ہو، ان کو بد دعا دیں گے۔ لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، بے شک وہ فرشتے کہیں گے کہ یہ ان کے لیے بھی اسی جہنم میں داخل ہونا ہے، بے شک یہ بھی یہاں داخل ہوں گے۔ یا فرشتے ہی ان کو کہیں گے لا مرحبا بہم، جہنمی پہلے جو ان کے مرید یا ان کے پیروکار ہوں گے وہ بد دعا دے رہے ہوں گے، یا فرشتے ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے لیے کوئی مبارک نہیں ہے یہاں آنا، یا تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اور یہ اس جہنم میں داخل ہوں گے۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ جو لیڈر ہوں گے نا وہ ان جہنمیوں کو کہیں گے کہ لا مرحبا، یعنی تم ہی کوئی مبارک نہ ہو، تمہاری لیے نحوست ہو، تمہاری لیے کوئی مرحبا نہ ہو، خوش آمدید نہ ہو، تکلیفیں تمہارے لیے ہوں، انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، جی تم نے ہمیں یہاں آگے بھیجا، بس یہ جگہ بہت بری ہے۔ جو پیروکار ہوں گے وہ ان کو لان تان کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے، جی، اور وہ جو لیڈر ہوں گے وہ ان کو برا بھلا کہیں گے کہ تم نے ہی ہماری پیروی کی تھی، تم ہی ہمارے پیچھے چلتے رہے، ہم نے تمہیں زبردستی کی تھی۔ انتم قدمتموہ لنا، وہ ان کو کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، انتم قدمتموہ لنا، کہ تم نے ہمیں آگے بھیجا۔ قالوا ربنا من قدم لنا، وہ کمزور ورکر جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ جس نے ہمیں یہاں پہلے بھیجے نا اس کو 2 گنا عذاب دے، فزدوا عذابا ضعفا فی النار، جہنم کی سزا اسے ڈبل دے کہ انہوں نے ہمیں اتنی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا کیے رکھا۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الاشرار، آپس میں پہلے تو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے رہیں گے، برا بھلا کہیں گے، جب ادھر سے فارغ ہوں گے تو پھر کہیں گے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں ہم دنیا میں بڑا برا سمجھتے تھے، ہم ان کو سمجھتے تھے تو یار یہ تو بڑا غریب آدمی ہے، دیکھو ہر وقت مسجد میں گھسا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے لوگوں کی بھلائی کی باتیں کرتا رہتا ہے، ہم تو ان کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ کدھر ہے؟ وہ تو بھی نظر نہیں آ رہے۔ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الاشرار، ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایسے لوگ نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم بدترین لوگ سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اتخذناهم سخریا، ہم نے ان کا مذاق کیا دنیا میں، ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں چونک گئی ہیں ان سے کہ ہمیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو آپس میں وہ جب ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ نہیں، جن کو تم برا بھلا سمجھتے تھے ان کی جگہ یہ نہیں ہے، ان کی جگہ تو اللہ نے عالیشان محلات اور جنتوں میں رکھی ہے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، فرمایا بے شک یہ جو ان کا جھگڑا جہنمیوں کا ہوگا یہ برحق ہوگا، ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، لعن طعن کریں گے، برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کو مارے پیٹیں گے۔ وہ جہنم تو ایسی ہی ہوگی جیسے دنیا میں ایک دوسرے پر ان کو اسی طریقے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کو یا دنیا میں بھی انسان ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، مارنے کاٹنے، ان کی پیسے دولت اور عزت کو چھیننے ہتھیانے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں اس سے بدترین ایک دوسرے سے لڑائیاں جھگڑے اور فساد اور ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا ہوگا۔ تو فرمایا یہ جھگڑا جو ان کا ہوگا یہ برحق ہوگا۔ جنت میں تو وہی جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو با اخلاق بنایا، اپنے دلوں سے حسد کو ختم کیا، ایک دوسرے کی محبت، خیرخواہی، ہمدردی اور تعاون کہ اعلیٰ اخلاق اور رویے پیدا کیے، ایسے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ جنہوں نے یہاں بھی اپنے آپ کو بد اخلاق بنایا ان کو جنت میں تو نہیں بھیجا جائے گا، ان کی صفائی ستھرائی کے لیے تو جہنم ہوگی جہاں جھگڑے لڑائیاں ایک دوسرے کے ساتھ
مارنا بھیڑنا اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہی ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو طاغین اور سرکش ظالم طاغوتی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کا بھی رویے اور ان کا انجام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔